السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کا سبق الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے، جس میں ہم تختی نمبر 23 پڑھ رہے ہیں، اقلاب، اور تختی نمبر 23 آج ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تو سب سے پہلے بچوں اپنا نورانی قاعدہ کھول کے رکھیے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ جب بھی میری ویڈیوز دیکھو تو نورانی قاعدہ سب سے پہلے کھول کے رکھو تاکہ سمجھ آ جائے گا، ادروائز سمجھ نہیں آئے گا۔ تختی نمبر 23 اقلاب، سب سے پہلے نورانی قاعدہ کھول کے رکھیے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو آپ سب بچوں نے نورانی قاعدہ کھول کے رکھ دیا ہوگا، تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک ہم نے پڑھ چکا تھا، آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سمیع بصیر، سین زبر سا، میم یا زیر می، سمیع، عین میم دو پیش عم، سمیع، با زور با، سمیع با، صاد یا زیر سی، سمیع بصیر، را دو پیش رن، سمیع بصیر۔ کرے اجرا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ عین کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد با آیا اس لیے اقلاب ہوگا، یعنی دو پیش کی تنوین کو میم ساکن سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ را منون کے اوپر، منون ہوتا ہے جس حرف پر کوئی تنوین ہو، دو زبر کی تنوین، چاہے اس کے نیچے دو زبر کی تنوین یا دو پیش کی تنوین، اس سے تنوین والے حرف کو منون کہتے ہیں۔ تو را منون کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اس لیے را منون پر پڑھی جائے گی۔ یہاں پر ایک اور اجرا آ سکتا ہے، را کے اوپر، را منون کے اوپر دو پیش کی تنوین، را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، ایسے بھی آ سکتا ہے، لیکن یہاں چونکہ را کا مسئلہ ہے اس لیے زیادہ بہتر یہی ہے، را منون کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اس لیے را منون پر پڑھی جائے گی۔ پر اور باریک کا اجرا ہی یہاں آئے گا جی، دوسرا بھی آ سکتا ہے لیکن زیادہ یا بہتر یہی آئے گا۔ سمیع بصیر، کلا لینبذن، کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا، لام زبر لا، کلا لا، یا میم پیش یم، کلا لیم، با زبر با، کلا لینبا، ذال نون زبر ذن، نون زبر نا، کلا لینبذن۔ کرے اجرا، لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو دو بار پڑھیے، ایک بار پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر، دوسری بار خود اسے۔ الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ نون ساکن کے بعد با آیا اس لیے اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن کی آواز کو میم ساکن سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیے۔ نون کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں، نون مشدد کے پڑھنے میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا۔ تو غنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے، غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ جب بھی نون یا میم پر تشدید ہو وہاں یہی اجرا ہوتا ہے۔ کلا لینبذن، علیم بذات الصدور، عین زبر ع، لام یا زیر لی، علی، میم میم دو پیش مم، علیم، با زیر بی، علیم بی، ذال الف زبر ذا، علیم بذا، تا صاد زیر تس، صاد پیش سو، علیم بذات السو، دال وا پیش دو، علیم بذات الصدور، را زیر ری، علیم بذات الصدور۔
یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد با آیا اس لیے اقلاب ہوگا، یعنی دو پیش کی تنوین کو میم ساکن سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیے۔ الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ الف لام تعریف کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے صاد ہے اس لیے ادغام شمسی ہوگا، یعنی الف اور لام کو نہ پڑھیے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ را متحرک کے نیچے زیر ہے اس لیے را متحرک باریک پڑھی جائے گی۔ علیم بذات الصدور، راجع بعید، راجیم زبر راج، عین میم دو پیش راجع با زور با، راجع با، عین یا زیر عی، راجع بعی، دال دو پیش دن، راجع بعید۔ چونکہ یہاں را تو پور پڑی جائے گی لیکن را جیم کے سے مل کے گر گیا ہے اس لیے را کا اجرا نہیں آئے گا، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے، را متحرک پور پڑی جائے گی لیکن اجرا نہیں کرنا اس کا، یہاں سیدھا اجرا کرنا ہے جیم کا۔ جیم کے اوپر جزم ہے، جیم حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے اس لیے جیم پر قلقلہ ہوگا۔ عین کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد با آیا اس لیے اقلاب ہوگا، یعنی دو پیش کی تنوین کو میم ساکن سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ دال کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ راجع بعید، رسول بما لا تہوی، را زبر را، سین وا پیش سو، رسو، لام میم دو پیش لم، رسولم، با زیر بی، رسولم بی، میم الف زور ما، رسولم بما، لام الف زور لا، رسولم بما لا، تاہا زبر تہ، رسولم بما لا تہ، واو کھڑا زور وا، رسولم بما لا تہوا، تہوا کا یا لکھا جاتا پڑھا نہیں جاتا ہے، تو کریے اجرا۔ را متحرک کے اوپر زبر ہے اس لیے را متحرک پر پڑھی جائے گی۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ لام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد با آیا اس لیے اقلاب ہوگا، یعنی دو پیش کی تنوین کو میم ساکن سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیے۔ الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ لام کا بھی یہی آئے گا، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے، چونکہ بما لا تو ماں میں بھی الف مدہ، لا میں بھی۔ واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے دو چیزوں میں، پہلی آواز دوسری کشش یعنی کھینچنا۔ رسول بما لا تہوا، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے، رسول بما لا تہوا کے بعد یا لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ پڑھیے اوپر سے روانی۔ سمیع بصیر، کلا لینبذن، علیم بذات الصدور، رجع بعید، رسول بما لا تہوا۔ الحمدللہ آج ہمارا اقلاب بھی مکمل ہو گیا، تختی نمبر 23 آج ہمارے مکمل ہو گیا اور اقلاب بھی پورا انٹائرلی کمپلیٹ ہو گیا۔ کل ہم انشاءاللہ تختی نمبر 24 ادغام شروع کریں گے، ٹھیک؟ اللہ تعالی ہمیں قرآن صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔